انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کلمہ کا کچھ حصہ فصل کیا نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تذکرہ فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میں سے کوئی بھی بندہ اس وقت مومن نہیں ہوتا جب تک اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، ساری کائنات سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار نہ کرے۔ بندہ مومن تب ہوتا ہے ہر رشتے سے زیادہ عزیز اسے رسول اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم بالکل ابتدا میں اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کرنے لگا ہوں، حضور کی محبت۔ صحابہ کرام نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح محبت فرمائی، اور یقیناً جنہوں نے پڑھا ہے یا سنا ہے انہیں اس بات کا علم ہے کہ پوری کائنات میں صحابہ کرام نے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا وہ رشتہ تعلق قائم کیا، اس طرح کی محبت کائنات میں صحابہ کے علاوہ کوئی اور نہ کر سکا۔ یہ صرف اور صرف صحابہ کے حصے میں آئی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے میرے پاک نبی کی ذات پر اپنی جان، اپنا مال، اپنا گھر، اپنا وطن، سب کچھ آقا کی محبت کے لیے قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پر ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، صدیق اکبر میرے نبی کی ظاہری زندگی میں تقریباً 17 یا کم و بیش نمازیں حضور کی ظاہری حیات میں ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ سبحان اللہ۔ بڑی خوش قسمتی ہے کہ حضور ظاہری طور پر دنیا میں جلوہ گر تھے، 14 صدیاں کرنے کے بعد آج کو اگر مسلمان مل جائے تو اپنی قسمت ناز کرتا ہے، یار میرے حصے رسول اللہ کا مسئلہ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر مرنے والا خود دیکھ رہا ہو، مسلح خود موجود ہو، تو پھر سوچیں وہ بندے اور رحمتیں کتنی اترتی ہوں گی۔ ہم ناز کرتے ہیں اللہ کا فضل ہے، ہر بندے کی ڈیوٹی اللہ کی طرف سے لگی ہے، لیکن انسان خوش قسمت وہ ہے جسے رسول اللہ علیہ السلام کا اللہ کی طرف سے صلہ مل جاتا ہے، سبحان اللہ، جسے حضور کا منبر مل جاتا ہے۔ کائنات میں اس جیسا عزت والا بندہ نہیں، وہ دھکے کھاتے ہیں ادھر ادھر، اور بعض ایسے دیکھے گئے حضرت صاحبون کہ جو اس پہ کے روتے ہیں، یہاں پہ بیٹھ کے روتے ہیں، تم دنیا داروں کے دھکے کیوں کھاتے ہو، ان کے پیچھے کیوں کھاتے ہو، جنہوں نے تمہاری ڈپٹی لگائی ہے بارگاہ میں نظرانہ پیش کرو۔ کہیں پہ بھی دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب بندہ اللہ رسول کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتا ہے تو پھر دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بندہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ادھر ادھر
ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں مسئلہ حل کر کے یہ اپنی حدیث کو عرض کی ہے، میں عرض کرنے لگا ہوں. مسئلہ یہ ہے، آپ سماعت کر لیں کہ جب بندہ کعبے کا منہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھتے پڑھتے اگر اس کا چہرہ اب کی حالت میں پھیر لے اور جائے، نماز اس کی فاسد ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ صحیح میرا اس کی فاسد ہو جاتی ہے. اب یہ آپ کو ویسے بھی یاد ہوگا، لیکن پھر آنے کے لیے میں نے آپ سے کیا، نماز پڑھتے پڑھتے اس کا چہرہ گیا. جو مدینہ تو رسول میں گئے ہیں اللہ انہیں دوبارہ لے جائے. آمین. جنہوں نے کعبۃ اللہ کو دیکھا اللہ دوبارہ دکھائے. آمین. جنہوں نے صفا کی صحیح کی اللہ دوبارہ کروائے. آمین. اور جو نہیں کر سکے اللہ توفیق عطا فرمائے. تڑپتے ہیں لوگ کے لیے، پورا کرنے کے لیے، مکرمہ اور مدینہ المنورہ کو دیکھنے کے لیے. تو میں آج یہ کر رہا ہوں، بندے کا جب چہرہ پھر جاتا ہے نماز فاسد ہوتی ہے. اب ادھر دیکھنا، جو بندے گئے ہیں مدینہ المنورہ میں، انہوں نے مسجد نبوی دیکھی ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا وہ حجرہ جس میں میرے پاک نبی جلوہ گر ہوتے تھے، اس کا بھی نظارہ ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو طرف کی کعبہ ہے، اس کی بالکل مشرق سائڈ پر عائشہ کا حجرہ ہے. جنہوں نے پتہ ہے جس طرف کعبہ ہے، کعبہ کی بالکل مشرقی سائڈ پر یہ کعبہ ہے، تو اس یہ عائشہ کا حجرہ ہے. آپ دیکھیں میری طرف، صدیق پر ادھر منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے، کے حجرے سے پردہ ہٹایا اور صدیق کو نگاہ لنگر عطا فرمایا. صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، سرکار نے پردہ اٹھا کے صدیق اکبر کو دیکھا. صدیق اکبر نے مصطفیٰ کی محبت میں اپنا چہرہ پھیرا. شریف کی حدیث ہے، اگر کسی نے دیکھنی ہو میں بات سکتا ہوں. صدیق اکبر نے چہرہ پھیرا اور صحابہ جو ابتدا میں تھے انہوں نے بھی چہرہ پھیرا، میرے نبی کی زیارت فرمائی. غریب کے صحابہ چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نماز جاری رکھو. اب میرے نبی دیکھ رہے تھے صحابہ کو، صحابہ نے دیکھا نبی پاک کو. مطلب کیا ہے، چہرہ ادھر تھا ادھر کر لیا حضور کے چہرے کی طرف. صحابہ کرام کو میرے نبی نے اشارہ کیا، نماز پڑھو، نماز مکمل کرو. اب کچھ مولویوں میں یہ لکھا ہے کہ اگر نبی کا خیال آ جائے نماز معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں ان سے کہنا یہ چاہتا ہوں، تحریر کرنے والوں کس طرح تم نے تحریر کی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے. مجھ سے سنو، بزرگوں نے لکھا، بخاری شریف کی حدیث، صحابہ نے چہرہ پھیر کے آقا کا دیدار کیا، نماز فاسد نہیں ہوئی. میرے نے کہا نماز مکمل کرو، صحابہ نے نماز مکمل کی. تو اگر نماز میں مصطفیٰ خیال آ جائے نماز فاسد نہیں ہوتی، ملا مکمل ہو جاتی ہے. میرے نبی کے سامنے حضور کا دیدار کیا. اگر کسی کو سمجھ نہ آئے حضرت میری زبان میں سمجھا دیں. حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. میرے نبی نے ایک مرتبہ کعبہ دیکھے نا، حضور نے فرمایا کعبہ اگر بیت اللہ بندہ مومن کی عظمت زیادہ ہے. اگر جو نبی کا کلمہ پڑھے اس کی عظمت کعبے سے زیادہ ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے کلمہ نصیب، جس کی وجہ سے کعبہ عزت، کہہ لو کچھ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے
ہمیں صفا کی صحیح نصیب ہوئی، جن کی وجہ سے مکہ کو عزت ملی، جن کی وجہ سے مدینہ کو عزت ملی، جن کی وجہ سے پوری کائنات کو اللہ نے پاک کر دیا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کرام حضور کا دیکھ کرتے ہیں۔ اب میرے نبی سے اجتماعی محبت کی ہے، صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا محبت کی نگاہ سے۔ اب اگر فردن عرض کیا جائے تو وہ بھی بڑی کمال کی محبت۔ صدیق اکبر کے بیٹے حضرت عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے، کعبہ ایک بتاؤں، آپ نے فرمایا تو کعبہ جب غزوہ بدر ہوا نا تو میں تھا کافروں کی طرف اور آپ تھے رسول اللہ کی طرف، تو میری تلوار کی زد میں کئی مرتبہ آپ آئے، لیکن آپ سمجھ کے نہ آپ کو چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر نے سنا رسول کہے یہاں پہ لکھنے والے ہیں، آپ نے فرمایا میرا نظریہ اور عقیدہ ہے، اپنے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر میری بات زد میں اگر تم میری تلوار زد میں بیٹے کو ہے تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، اپنے نبی کا دشمن سمجھ کے تیری گردن کو اڑا دیتا۔ صدیق اکبر کی یہ محبت ہے۔ ہجرت کی رات حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے نبی کے ساتھ ہوئے، آپ المکرمہ سے تقریباً 3 یا 4 کے فاصلے پر ہو رہے، چونکہ میں بالکل ماضی قریبی میں وہاں سے اللہ کے فضل سے ہو کے ہم ہیں، تو غار سور کی پتہ ہے اونچائی کتنی ہے؟ 100 فٹ بلندی ہے، 100 فٹ، اور اگر بندہ تکڑا بھی ہونا تکڑا تو کم از کم 1.5 گھنٹہ تو لگ جائے گا۔ کی بات کر رہا ہوں 2024 کی بندہ، اگر کوئی بندہ بزرگ ہوئے، حاج صاحب چلے جائیں، شاہ صاحب چلے جائیں، تو ان کو تقریباً 2 سے 2.25 گھنٹے چاہیے، اور ساتھ میں بوتلیں نہیں ہوں پانی کی، ساتھ میں بوتلیں پانی کی اور پانی پیتے پیتے بندہ وہاں پر چڑھے۔ آپ اندازہ لگائیں صدیق اکبر کی محبت کا۔ 1400 سال پہلے راستہ بھی کوئی نہیں تھا، اب تو سیڑھیاں بھی بنا دی ہیں کچھ انہوں نے، راستہ کوئی نہیں تھا، پتھر نکیلے تھے، اکیلے نہیں گئے، مصطفیٰ کو اٹھا کے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نکیلے پتھر، راستہ خطرناک، مصطفیٰ کو اٹھا کے گئے۔ میں نے کہا ابو بکر راستہ اتنا خطرناک ہے، ڈر نہیں لگتا؟ فرمایا مولوی چپ کر، جس کے کندھوں پہ محمد آ جائے داڑھ کس بات کا ہے؟ سبحان اللہ، بے شک۔ جس کے کندھوں پہ مصطفیٰ جلوہ گر ہو جائے، بندہ رسول اللہ کا نام لے دل سے، اور یہ دوسرے مسئلہ کا بندہ ہے، وہ کہتا ہے اگر کوئی بندہ 1000 مرتبہ یا رسول اللہ کہے اور جو مانگے گا اسے اللہ کی طرف سے ملے گا، یہ دوسرے مسئلہ کا بندہ ہے، اس کی بات کرنے لگا ہوں۔ اگر 14 صدیاں گزرنے کے بعد کوئی بندہ سچے دل سے نبی پاک کا نام لے، اس کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ تو جس ابو بکر نے خود اٹھایا تھا، سبحان اللہ، جنہوں نے خود میرے آقا کو کندھوں پہ اٹھایا تھا، پھر مشکل کیسی، پھر پتھر نکیلے ہو یا جیسے ہو، راستہ خطرناک ہو یا صحیح ہو، پھر پرواہ نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا لوگوں کو کیا پتا، یہ بظاہر نکیلے پتھر تھے، مجھے یوں لگتا تھا زندگی میں نہ پہلے ایسا سفر کیا ہے نہ کبھی بعد میں ایسا سفر نصیب ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی کی محبت میں آ کر ہے، اور غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں، چونکہ موضوع نہیں ہے، موضوع محبت مصطفیٰ ہے، 3 دن اور 3 راتیں رہے۔ وہاں سے جب چلے مدینے کی طرف، اب صدیق اکبر کا انداز آپ دیکھیں، انداز کیسا تھا۔ صدیق اکبر حضور کے کبھی آگے آ جاتے، کبھی پیچھے آ جاتے، کبھی دائیں آ جاتے، کبھی بائیں آ جاتے۔ میرے نبی نے کہا ابو بکر یہ کون سا طریقہ ہے؟ عرض کی آقا جب آگے ہوتا ہوں ڈر ہوتا ہے کہیں پیچھے سے کوئی دشمن وار نہ کر دے، جب اس طرف ہوتا ہوں تو ڈر ہوتا ہے کہ بائیں طرف سے کوئی وار نہ کر دے، آقا ادھر ہوتا ہوں تو ادھر آ جاتا ہوں، بائیں ہوتا ہوں تو دائیں آ جاتا ہوں۔
پیچھے ہوتا ہوں تو آگے آ جاتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے صدیق اکبر نے حد کر دی اور مصطفیٰ نے پیار کرنے کی بھی حد کر دی۔ سبحان اللہ۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بڑی محبت ہے میرے آقا سے۔ یہودی سے قرضہ لینا تھا اور آپ نے اس یہودی سے کہا قرضہ واپس کر، یہ قسم ہے اس ذات کی جس ذات نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ عزت کی۔ اب وہ چونکہ یہودی تھا اس نے انکار کر دیا، اس فضیلت کا اس نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر چونکہ جلالی تھے آپ نے تھپڑ مارا۔ حالانکہ جس سے قرضہ لینا ہو نا قرضہ بڑا محتاط ہو کے بندہ رہتا ہے، یار ایسی ویسی بات کرو کہ پیسے ہی نہ ڈوب جاؤ، محتاط ہو کے اس سے بات کرتا ہے۔ جب تک قرضہ نہیں لے لیتا اس وقت تک وہ بات ایسی نہیں کرتا کہ کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے۔ فاروق اعظم نے کہا قرضہ رہے اپنی جگہ پہ، نبی کی عزت پہلے ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اسے تھپڑ مارا، وہ دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں گیا، شکایت کی۔ میرے نبی نے عمر کو بلایا، فرمایا عمر اسے راضی کر، اور سرکار کو توجہ ہوئے اس یہودی کی طرف، فرمایا سن تجھے بتاؤں میری شان کیا ہے اور میرے امتیوں کی شان کیا ہے اللہ کی بارگاہ۔ میرے نبی نے اس یہودی سے فرمایا سن اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، سبحان اللہ۔ اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، سبحان اللہ۔ اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، سبحان اللہ۔ اللہ نے جناب عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ میری شان یہ ہے کہ اللہ نے مجھے حبیب حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی نے جو اگلے جملے کہے وہ بھی بڑے قابل توجہ ہیں۔ حضور نے فرمایا سن میری امت کی شان کتنی ہے۔ حضور نے فرمایا ان الجنت محرمۃ علی الانبیاء حتی ادخلها وہی محرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی۔ میرے نبی نے کہا ہے یہودی میرے جیسا رب نے کوئی نبی نہیں بنایا، میری امت جیسا کسی امت کو نہیں بنایا۔ حضور نے فرمایا سن لے قیامت کا دن ہوگا، نبی سارے ہوں گے، ساری امتیں ہوں گی۔ فرمایا اللہ نے ہر نبی پر حرام کر دیا ہے مجھ سے پہلے جنت میں جانا، ہر امت پر حرام کر دیا ہے میری امت سے پہلے جنت میں جانا۔ فرمایا میری اور میری امت کی شان یہ ہے سارے نبیوں سے پہلے محمد عربی جنت میں جائیں گے، سارے امتوں سے پہلے محمد کی امت جنت میں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، سبحان اللہ۔ اور ساری امتوں سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم کی یہ محبت، عثمان غنی کا محاصرہ جب کیا شہید کرنے کے لیے آپ کو مشورہ دیا گیا، مشورہ دیا، انہوں نے کہا حضور آپ کے پاس کچھ آپشن ہے، اگر آپ چاہیں تو فرمایا کون سے؟ فرمایا پہلا آپشن یہ ہے کہ دوسرے راستے سے مکے چلے جائیں، دوسرا یہ ہے کہ باہر جا کے ان کے ساتھ کھلا لڑائی کریں جنہوں نے محاصرہ کیا، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ ملک شام میں چلے جائیں۔ حضرت عثمان غنی کو یہ تین باتیں آپ کی جب آپ کا محاصرہ کیا گیا، حضرت عثمان غنی نے ایک ہی جملہ کہا گل بڑی تسی چنگی کی تھی پر حضور سے دور رہنا یہ عثمان غنی کو گوارا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آقا سے میں دور نہیں رہ سکتا، مصطفیٰ کریم سے دور نہیں رہ سکتا، ساری زندگی حضور کے قدموں میں گزاری ہے، تو اب بھی دل کرتا ہے مر بھی جاؤں تو پھر بھی آقا کے قدموں میں رہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو مشورہ دیا کہا نہیں میں دور نہیں جاؤں گا، نمک کے جاؤں گا، نمک کے شام جاؤں گا، نہ اس سے لڑاؤں کروں گا تاکہ خون خرابہ نہ ہو، یہاں پر خون ریزی کا سسٹم نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میں مصطفیٰ کریم کے قدموں میں ہی رہوں گا۔ آپ چلے جائیں عمرہ کرنے کے لیے مدینہ المنورہ میں جائیں، سرکار کی بارگاہ میں سلام کر کے سامنے جنت البقیع ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عثمان کی جو قبر مبارک ہے نا قبر، وہ بالکل واضح ہے، آج بھی ایک الگ قسم کی انہوں نے رکھی ہوئی ہے،
تو وہاں پر ایک ان کا جو پولیس والا شرطا جسے کہتے ہیں وہ وہاں پر کھڑا ہوتا ہے، باقاعدہ ایک بندہ وہاں پر ضرور کھڑا ہے حضرت عثمان غنی کی قبر مبارک پر۔ آج بھی عثمان نبی کی محبت میں جنت البقیع میں آرام کر رہے ہیں۔ اگر مولا علی کی محبت دیکھیں تو کیا کہنا، ڈھیلے ڈھیلے سبحان اللہ، حضور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نے سب کچھ میرے آقا میں قربان کر دیا۔ اس سے بڑی محبت کیا حضور کی مولا علی سے کہ حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا مولا علی کو دے دیا، سیدہ زہرا کا نکاح مولا علی فرما دیا۔ ہجرت کی رات میرے پاک نبی جانے تھے، اللہ نے فرمایا پیارا حضور قرآن کی آیات پڑھتے جائیں اور ان کے منہ پٹی مارتے جائیں۔ میرے پاک نبی چلے اور اپنے بستر پر سویا مولا علی کو۔ مولا علی سے کہا حضور آپ کو کیسی نیند آئی اسرا؟ فرمایا اگر سچ دساں تے جڑی رات اس رات نو نیند آئی ہے اور زندگی وچ کدی آئی نہیں۔ نہ کیا حضور کیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چاروں طرف سے دشمن ہے، کبھی آپ پہ حملہ ہو سکتا ہے، کوئی آپ کو شہید کر سکتا ہے، حضور یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا مجھے پتہ ہے ہر رات کو جب میں سوتا ہوں نا تو مجھے پتہ نہیں ہوتا کب مار آ جائے، میری روح کرتا ہے۔ تھی نا تو اللہ نے جملے کہے تھے تو میں نے نقش کر لیے، اتنا مزہ ہے ان جملوں میں۔ حضور مولا کائنات نے کہا کہ رسول اللہ فرمایا اے علی صبح اٹھ کے انتے دیکھ کے آ جانا۔ کائنات نے کہا میں اس رات بڑے مزے سے سویا رہا، حضور کیوں؟ میرے نبی کی زبان سے نکل رہا علی سوئے گا، علی اٹھے گا۔ آقا کی زبان اتنا یقین تھا جب حضور نے تو اب موت نہیں آتی، حضور نے دیا ہے تو آپ دشمن نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آقا کی زبان سے نکلا ہے اے علی سو جانا، امانتیں دے کے آ جانا۔ کہا مجھے کسی رات میں اتنا سکون نہیں آیا جتنا سکون ہجرت کی رات آیا، اس لیے مصطفیٰ کی زبان نکلا پتا تھا آگے پیچھے موت آگے تو آ جائے گی، ہجرت کی رات موت نہیں آئے گی، اس لیے میں نے سونا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے، امانتیں بھی دینی ہے، جا کے مدینے میں مصطفیٰ سے ملنا بھی ہے۔ محمد عربی کی زبان سے جو نکل جاتا ہے اللہ وہی فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اگلی بار اللہ نے دیکھا، فرمایا جبرائیل و میکائیل، فرمایا آپس میں بھائی چارہ جانا ہے، فرمایا ایک دوسرے جان دے یا اللہ کر دے، مہربانی فرمایا چلو جاؤ تم دیکھو مولا علی کو، بھائی علی کا اور نبی علی کا، دیکھو علی کتنے پرواہ بغیر مت کے پہ سو رہا ہے۔ اس بات والی اللہ نے فرمایا جبریل و میکائیل جاؤ، مولا علی سو رہا ہے پہرا دیتے، اور جبرائیل و میکائیل میں ہجرت کی دے کے تھے بڑا خوش قسمت ہے تو نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، مصطفیٰ کریم تو نے سب کچھ قربان کر دیا۔ علی تو وہ خوش قسمت بندہ ہے، تو سو تو یہاں رہا ہے عرش پہ اللہ ملائکہ کے سامنے تیری عزت کو فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک مولا کائنات کا وہ عزت اللہ سے یہ ملی، نبی کے ساتھ اسے اتنی مدد کرتے تھے کہ ہماری سوچ کوئی نہیں ہے۔
نبی پاک کے ایک غلام ہے جن کا نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ میرے پاک نبی کے پاس رہے، خدمت کرتے تھے. پہلے غلام تھے حضرت خدیجہ کبریٰ کے. جب حضور کا خدیجہ کبریٰ کا نکاح تو حضرت خدیجہ کبریٰ نے زید بن حارثہ کو نبی پاک کی خدمت دے دیا. اس قبیلے کے لوگ چونکہ مکہ کے بازار سے خدیجہ کبریٰ کی طرف سے خرید لایا گیا تھا. قبیلے کے لوگ کچھ عرصے کے بعد حج کرنے کے لیے مکہ گئے. انہوں نے زید بن حارثہ کو دیکھا، یہ تو اپنا ہے اور یہ کیسے آ گئے یہاں پر. انہوں نے جا کر حضرت زید کے والد کو بتایا. حضرت زید کے والد اور حضرت زید بن حارثہ کے چچا حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا کہ ہم سے فدیہ لے لیں اور یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارے حوالے کر دیں. نبی پاک نے حضرت زید کو بلایا، فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے. آپ نے فرمایا میں اس پہ چھوڑتا ہوں، اسے پوچھ لو، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ، فدیہ میں نہیں لوں گا. حضور نے فرمایا ایسے ہی لے جاؤ بغیر فدیے کے. اب ابا جان نے گلے سے لگایا، چچا نے گلے سے لگایا حضرت زید کو، کہنے کہ بیٹا سارے قبیلے والے تیرے محبت میں تڑپتے ہیں، آ جا بس کر چھوڑ دے اس جگہ کو. حضرت زید بن حارثہ نے جو جملے کہے حضور کی محبت نے، انہوں نے کہا ابا جان آپ میرے ابا جان ہیں، عزت و احترام کے قابل لائق ہیں. کہا ابا جان جو مزہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے، جو مقام حضور کی بارگاہ میں ملتا ہے، دنیا تو تڑپتی ہے کہ ایک لمحہ حضور کے قدموں میں مل جائے. سبحان اللہ. بندے تو تڑپتے ہیں ایک مرتبہ حضور کی زیارت ہی ہو جائے. ابا جان جو مزہ حضور کے قدموں میں ہے وہ کہیں اور نہیں ہے. حضرت زید بن حارثہ کہنے لگے ابا جان یہ وہ بارگاہ ہے جن کی بارگاہ میں ابے کا مقام بھی مجھے ملا کہ ابے کی عزت کیسے کرنی ہے. ان کی بارگاہ سے ابے کا پیار بھی ملا، ان کی بارگاہ سے چچا کا پیار بھی ملا، ان کی بارگاہ سے اماں کا پیار بھی ملا، ان کی بارگاہ سے بہن بھائیوں کا پیار بھی ملا. کہا ابا جان میں آپ کو سلام کرتا ہوں، چچا جان سلام کرتا ہوں، پر جو ایک مرتبہ ان کی بارگاہ میں آ جاتا ہے دوبارہ واپس لوٹ کے نہیں جاتا. سبحان اللہ. اے ابا جان میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں لیکن آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، اس لیے کہ حضور کی بارگاہ میں رہنے کا مزہ ہی ہوتا. ان کی بارگاہ چھوڑ کے بندہ کہیں جا نہیں سکتا. تو وہ ان کے چچا اور ابا جان واپس چلے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی، ان کا نام بھی زید ہے لیکن زید بن حارثہ نہیں، ایک اور زید ہے. ابو سفیان نے ان کو پکڑا قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر، اور ایک جملہ کہا ابو سفیان نے کہا اگر تیری جگہ محمد عربی ہوتے تو اس بات کو پسند کرتا. حضرت زید نے جملے کہے بڑے مزیدار. آپ نے فرمایا تو یہ بات کرتا ہے کہ میری جگہ ہوتے، میرے رسول کو تو کانٹا لگے ہم برداشت نہیں کرتے. یہ کہتا ہے کہ میری جگہ ہوتے، میرے رسول کو کانٹا لگے ہم برداشت نہیں کرتے. ابو سفیان نے جملے کہے، انہوں نے کہا مارے تو حدم من الناس، کہا بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا، بڑے بڑے لوگوں کی عزت کرتے ہوئے دیکھا. جتنی عزت محمد کے صحابہ مصطفیٰ کی کرتے ہیں اتنی عزت کوئی کسی کی نہیں کرتا. سبحان اللہ. اور میرے نبی نے اپنے صحابہ کو نوازا بھی بڑا ہے بھائی محبت میں. حضور کے ایک صحابی تھے، نام ان کا حضرت سعد ہے، رنگ ان کا کالا ہے. کالا رنگ دیکھ کے بندے کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اصل میں جب بندے نے کلمہ پڑھ لیا میرے رسول کا، وہ دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ عزت ہوتا ہے. سبحان اللہ. رنگ میں کچھ نہیں ہوتا، یہاں پر بڑا کچھ ہوتا ہے. اگر ٹھیک ہے اندر سے تو سبحان اللہ. رنگ کالا ہوئے پھر قبول ہے، تے بندہ ہوئے چٹا تے ہوئے بندے دا پتر نہ، اس تو بندہ بندہ ہی نہیں. بات رنگ کی نہیں ہوتی، اب یہ ہوتی بندہ ہے کیسا. میرے نبی کا غلام ہے حضرت سعد، رنگ کالا ہے. اب یہ حضور ایک دن نہ بیٹھے ہوئے تھے،
شادی نہیں کرتا. آج کی بھی یا رسول اللہ مجھے کوئی رشتہ دیتا ہی نہیں. یہ حضور کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، ظاہر زمانے کی. یا رسول اللہ میں کالا ہوں رنگ کا، رشتہ دیتا ہے. کار کر دیتے ہیں، بڑے بڑے رشتے ہیں، پر وہ کہتے ہیں یار یہ رنگ کا سیاہ ہے، کالا ہے رنگ کا، ہم اسے اپنی بیٹی نہیں دیتے. میرے نبی رحمت اللہ علیہ نبی ہیں اور صحابہ کے معاملات فرماتے ہیں. حضور نے حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا تجھے رشتہ نہیں دیتا، بتایا کہ یار شادی کرو. میرے پاک نبی نے فرمایا کبھی گالی نہ جتنی سنے رشتہ دے اس بندے نبی نے کہاں سار کی طرف. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا جب کسی کو کچھ دیتے ہیں نا پھر اسے ایسا نوازتے ہیں پھر دیکھ جاتا ہے کہ ہوا اس کے ساتھ. کوئی یاد آئی سخی تھا، وہ جہاں پر بیٹھتا تھا چار دروازے مغرب شمال بندہ لینے کے لیے وہ دیتا، وہ پھر دوسرے دروازے سے آتا، وہاں آ کے لے کے چلا جاتا، تیسرے چوتھے دروازے سے آتا. بندے نے ایک عالم سے کیا، اسے کہا سخی تھا، دروازے سے کچھ نہ کچھ دیتا تھا. یہ بتا آدم تائی کے چار دروازے جہاں حور تھے وہ سان کے دروازے تھے. یہ کسی نے خیال کیا. عالم صاحب نے کہا کہ حضور جو دیتے تھے بس ایک ہی مرتبہ دیتے. سبحان اللہ. حضور دیتے تھے تو ایک ہی مرتبہ دیتے تھے. سبحان اللہ. بے شک. آدم تائی کے بعد جب کوئی بندہ آتا ایک دروازے سے وہ سیر نہ ہوتا، ضرورت اس کی پوری نہ ہوتی، وہ پھر دروازے سے آتا، وہ دوسرے سے پھر ضرورت نہ ہوتی، تیسرے سے آتا، پھر بھی پوری نہ ہوتی، چوتھے سے آتا. چار دروازے کو لم کے بھی ضرورت پوری نہ ہوئے ان سخی تھوڑا کہتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی یہ ہے چار دروازوں سے لے کر بھی بندہ بھوکا رہے، یہ سخاوت ہوتی. ایک دروازے جو سبحان اللہ. چار دروازوں سے تھا پر پھر نہیں ہوتا تھا. نبی کا ایک مرتبہ بندہ نبی سے عطا فرما دے، فقیر رہتا، زمانے کا نہیں بن جاتا، آتا جاتا دنیا بھر جاتا زمانے میں کرتا. یہ میرے قبیلے کا سردار وہاں لے جاؤ اور میرا پیغام دو، وہ اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتے. بھائی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کوئی عام یا بندہ حضور کہہ دیتے کسی کو، کسی عام بندے کو اس کا نکاح ہو جاتا. لیکن میرے نبی نے چنا کسے؟ قبیلے کے سردار کو. قبیلے کا سردار بڑا بڑا جڑا ہوتا ہے. جڑا محلے کا سردار ہوئے وہ اپنے آپ کو بڑا چوڑا سمجھتا ہے، جڑا اپنے گھر کا سردار وہ اپنے آپ کو بڑا چوڑا سمجھتا ہے، جڑا قبیلے کا سردار ہوئے وہ کتنا بڑا ہونا ہے. حضور نے فرمایا اس کے پاس چلا جا، میرا پیغام دے. اب حضرت کے ساتھ پہنچے وہاں پر، کیونکہ باپ تھا، باپ محبت ہوتی ہے، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ جو ہے پہلے دیکھ بھال کے ہونا چاہیے، دینا چاہیے. تو پہلے دیکھنا چاہیے بندے کو کیسا ہے، اس کو رشتہ دینا ہے. اس نے جا کر پیغام دیا، وہ تھا قبیلے کا سردار، ناراض ہو گیا. اس نے کہا یار تجھے میں اپنا بیٹی کا رشتہ دوں، تو نے دیکھا ہے اپنے آپ کو. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہوئے اور جب واپس پلٹنے لگے نا پردے سے آواز آئی، ابا جان اسے نہ دیکھ، بھیجنے والے کو دیکھ. ابا جان اسے نہ دیکھ،
آنے والے کو نہ دیکھ، بھیجنے والے کو دیکھ۔ سبحان اللہ، اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ، کالی کملی والے کو دیکھ۔ سبحان اللہ، پردے سے آواز آئی ابا جان اسے روک لو روک لو۔ وہ بندہ قبیلے کا سردار گھر میں بیٹی کے پاس گیا، بیٹی نے سمجھایا، کہا میرے ابا جان جنہوں نے ان کو بھیجا ہے وہ مدینے کے تاجدار ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، پوری کائنات میں ان جیسا رب نے بنایا کوئی نہیں، آپ ان کو نہ دیکھیں ان کو دیکھیں، کوئی بات نہیں مجھے منظور ہے، آپ ان کو ناراض نہ کریں۔ جس نے اس کو ناراض کیا اس نے رسول اللہ کو کیا، اور جس نے رسول اللہ کو کیا اس نے خدا کو کیا، ایسا معاملہ نہ کریں۔ ابا جان تھے، بات سمجھ آ گئی بیٹی کی، واپس بلایا اور بیٹی نے بتایا اور کیا بات نہیں، ابا جان جا کے اس بات کی معافی بھی مانگے رسول اللہ سے کہ میں نے یہ جملے کہے، میں نے غلطی کی، معافی مانگے۔ بیٹی کا نکاح ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے رسول اللہ کا وہ بھیجا ہوا غلام، میرے نبی کی وہ نوکرانی، اس نے کہا ابا جان ہم اسے نہیں دیکھتے، کملی والے آقا کو دیکھتے ہیں، حضور اشارہ کر دے تو ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے پاک نبی کا وہ صحابی، ان کا نکاح جو ہے اس قبیلے کی سردار جو تھا اس کی بیٹی سے ہو گیا، تو میرے نبی علیہ السلام نے اتنی محبت فرمائی اپنے صحابہ سے۔ غزوہ احد سے واپسی پر، آخری بار غزوہ احد سے واپسی پر نبی پاک آ رہے تھے۔ اس غزوے کے اندر احد شریف آج بھی موجود ہے، آپ چلے جائیں۔ اس غزوے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نوکر شہید ہوئے، تقریباً کم و بیش 70 صحابہ اس غزوے کے اندر شہید ہوئے۔ غزوہ احد کے اندر ایک خاتون تھی، اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا بیٹا اور اس کا شوہر، یہ 4 قریبی رشتہ دار، انتہائی قریبی، غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے۔ سرکار واپسی آ رہے ہیں، صحابہ بھی ہیں آگے، تو وہ خاتون کھڑی ہے اور صحابہ کرام نے کہا اس خاتون کو دیکھ کر، خاتون تیرا ابا غزوے میں شہید ہو گیا۔ اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا میرے باپ کا نہ بتاؤ، مجھے رسول اللہ کا بتاؤ۔ سبحان اللہ، پھر کہا گیا کہ آپ کا بھائی شہید ہو گیا، کہا مجھے بھائی کا نہ بتاؤ، مجھے رسول اللہ کا بتاؤ۔ سبحان اللہ، تمہارا خاوند شہید ہو گیا، کہا میرے خاوند کا نہ بتاؤ، مجھے رسول اللہ کا بتاؤ۔ سبحان اللہ، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، مجھے بیٹے کا نہ بتاؤ، مجھے رسول اللہ کا بتاؤ۔ سبحان اللہ، یہ محبت تھی صحابہ کرام اور صحابیات کی میرے آقا سے۔ اب وہ خاتون پوچھ رہی تھی کہ مجھے رسول اللہ کا بتاؤ، رسول اللہ کا بتاؤ، رسول اللہ کا بتاؤ۔ یہ کہتے کہتے کہ ایک صحابی نے کہا اے خاتون وہ دیکھ سامنے مصطفیٰ کریم آ گئے۔ اور اس عورت نے جو جملے کہے سید الورا نے، صاحب سید الورا نے، ان جملوں کو نقل فرمایا، آج کرنے لگا ہوں۔ اس خاتون نے جب میرے آقا کو دیکھا نا، بتائے کیا کہا؟ فرمایا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، اس نے کہا سن لو، میرا بیٹا بھی شہید ہوا، میرا باپ بھی شہید ہوا، شوہر بھائی شہید ہوا، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں، پرواہ ہے تو صرف مصطفیٰ کی پرواہ ہے۔ جب رسول اللہ آ جائے تو ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، مجھے صرف یا رسول اللہ، یا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جو محبت کی، وہ محبت اپنی مثال آپ ہے۔ آخر میں اعلان سماعت کر لیں، ایک سید آتے ہیں کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہوتے ہوئے بھی آپ تشریف لائے تھے، آج پھر جمعۃ المبارک سے پہلے